الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڑلا بیٹا تیرا۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ درود پاک پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ ہم اور آپ مسلمان ہیں، اسلام کی دولت ہمارے پاس موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اپنے کرم سے حبیب پاک کے صدقے میں اسلامی گھر میں پیدا کیا، جہاں ہم پیدا ہوتے ہی ہمارے کانوں میں اذان دی گئی اور ہمارا بہترین اسلامی نام رکھا گیا۔ پھر ہم کو کلمہ طیبہ ہمارے ماں باپ پڑھائے۔ اس طرح ہمارے تحت شعور میں یہ بات داخل کر دی گئی کہ تم ایک مسلمان ہو، ایمان والے ہو، اسلام تمہارا مذہب ہے۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے، اس پر ہم اللہ کے احسان کا شکر تو کیا ادا کر سکتے ہیں، عمر بھر اللہ کے اس احسان کی شکر گزاری میں گزار دینا چاہیے۔ اور اللہ ان بندوں کو پسند کرتا ہے جو اللہ کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ اور اللہ خود کہہ رہا فاذکرونی اذکرکم واشکروا ولا تکفرون، تم میرا ذکر کرو اور تو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم شکر کرو اور تم انکار مت کرو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ہم ہمیشہ اس کی شکر گزاری میں بسر کرنا چاہیے۔ تو شکر گزاری کا انداز یہ بھی ہے جو ہم اب اجتماع میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، جیسا کہ ابھی آپ مولانا باقر صدیقی صاحب سے سماعت کیا آیت، پھر اس کا شان نزول، پھر ہمارے لیے اس میں کیا درس پوشیدہ ہے،
یہ سب باتیں اللہ کی نعمت ہیں، کیونکہ جب ہم کو یہ معلوم ہوگا کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت جو رکھی ہے اس کا منشا کیا ہے، تو جب ہم معلوم کریں گے اور ہمارے علم میں یہ بات آئے گی تو ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور اللہ کی نعمت حاصل ہوگی۔ تو اس لیے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر گزاری کرنا ایک مومن کا کام ہے۔ اس لیے اگر اللہ تبارک و تعالی ہم کو جو ہے اچھا رکھا ہے تو اس کی بھی شکر گزاری کرنا، اور ہمارے پاس اگر کوئی نعمت ہے تو اس کا اظہار بھی کرنا اور بتانا۔ اگر آپ کے پاس اللہ کی کوئی نعمت ہے تو اس کا اظہار بھی کرنا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی نعمتوں کو بیان کرو، تو اس کی شکر گزاری میں آتی ہے بات۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر، اللہ اگر آپ کو مال دیا تو پھر آپ اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، اچھے انداز میں رہیں، یہ بھی اللہ کی شکر گزاری ہے کہ جب اللہ دے رہا تو آپ جو ہے کنجوسی سے رہ رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کنجوسوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ سخی کو پسند کرتا ہے۔ حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح الغیب میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان مل گیا آگے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے، اے شیطان تو کس سے خوش ہوتا ہے، کس سے ناراض ہوتا ہے؟ تو شیطان بولا، میں اس سے خوش ہوتا ہوں کہ جو کنجوس ہوتا ہے، اس سے میں خوش ہوتا ہوں، حالانکہ مومن ہے سب ہے، کنجوس ہوتا، اور میں اس سے ناخوش ہوتا ہوں جو بخیل ہے۔ وہ کنجوس، بخیل سے میں راضی ہوتا ہوں، کنجوس سے میں راضی ہوتا ہوں، جو سخی ہے، جو سخاوت کرتا ہے، میں اس سے ناراض ہوتا ہوں، خفا ہوتا ہوں۔ تو بولے کیا وجہ ہے؟ بولے جو بخیل مومن ہوتا ہے نا، وہ اپنی بخالت کی وجہ سے اللہ سے دور ہو جا سکتا ہے۔ نہ پیسوں کو رکھنے کی کنجوسی کرتے 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 وہ اتنا اپنے مال سے، اپنی جائیداد سے، اپنے پیسوں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس کے دل سے خدا کی محبت بھی نکل جاتی، پیسے کی محبت رہتی، ہر بات میں سوچتا کہ بھئی اتنا پیسہ بچے گا تو میرے کنے رہیں گا، میں بڑی محنت سے پیسہ کمایا ہوں اور یہ چلے گیا، اب زکوٰۃ نہیں دیتا، خیر و خیرات نہیں کرتا، کسی کی مدد نہیں کرتا، تو وہ جو ہے اس کا خاتمہ خراب ہو جاتا بخالت کی وجہ سے۔ لیکن جو سخی ہوتا ہے، جو ہر بات میں خیر و خیرات کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، کسی کی مدد کرتا ہے، غریبوں کے کام آتا ہے، کوئی مشکل بیان کرا دیتا ہے، حالانکہ وہ مومن ہے مگر اس کے اعمال اتنے خوبصورت نہیں ہے، لیکن یہ سخاوت کرنے سے، یہ جو ہے لوگوں کو داد و دہش کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ مقرب بن جا سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ گر اچھی طرح معلوم ہوگا تو ہمارے پاس کیا، اب ہماری خانقاہوں میں جو طریقے ہیں نا، میں مثالاً سمجھاتا ہوں، جیسا ہمارے پاس محفلیں ہوتی ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم محفلوں کو اچھے سے اچھا آراستہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں پیسہ خرچتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں، عطر خریدتے ہیں، لوگوں کو عطر پیش کرتے ہیں، یہ معمولی باتیں بتا رہا ہوں میں آپ، اور بہترین فرش کرتے ہیں، محفل کا انتظام کرتے ہیں، پھر بولتے ہیں بھئی لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں تو کچھ چائے پانی کا انتظام کریں گے۔ اب یہ کنجوس کر سکتا، ارے نکو بھئی چائے کا ملا، خالی آدھی چائے پلا دو، بسکٹ کا یوں کھلاتے۔ اب ہمارا جو سخی رہتا نا، ارے میاں
سرکار کی محفل کریں، بسکٹ کیا کھلاتے، کھانا ہی کھلا دیں گے. اور سخی رہیں گا تو کیا بولتا، ارے کیا کھانا کھلاتے ہیں یہاں، یہ بغیرہ وغیرہ کھانا، چلو بریانی بنا دیں گے. اب دیکھیے اس کی بات محبت بڑھتے جا رہی، اس کی نسبت جیسے جیسے ہوتی ہے اس کے دل میں ایک ایک بات آتے رہتی ہے. بہترین انتظام کرتا، اچھے لوگوں کو بلاتا، کھانا کھلاتا. اب جب کوئی محفل سجتی ہے، کوئی نعت خواں جو ہے جب اس نعت پڑھتا ہے تو اس کے دل میں ایک جوش پیدا ہوتا. کوئی اچھا شعر سنتا ہے تو صرف سبحان اللہ نہیں بولتا، جیب میں ہاتھ ڈال کے نوٹ نکالتا. تو اب دیکھیے اس سے بخالت دور ہوتی، کنجوسی دور ہوتی. اب یہ بات سمجھ لیجئے کہ جب انہیں نکال کے 10 کی نوٹ دیا ہے تو اس سے بخالت ہٹی، سخاوت آ گئی. اور دیا کس کے نام پر؟ رسول اللہ کے نام پہ دیا. اور اللہ کیا بول رہا، وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. حبیب سے کہہ رہا ہے کہ اللہ اتنا سرکار سے راضی ہے کہ کہہ رہا کہ یا حبیب ہم آپ کو اتنا دیں گے، اتنا آپ راضی ہو جائیں گے. آپ کی رضا دیکھتے ہیں. تو اب انہیں نکالا کہ کچھ جیب میں سے نعت والے کو دینے کے لیے، نعت خواں کو دینے کے لیے، سرکار کی رضا کے لیے نکالا، سرکار کی محبت کے لیے نکالا. اللہ بھی تو سرکار کی رضا چاہ رہا ہے، بندہ بھی سرکار کی رضا چاہ رہا ہے. بولو اب بخالت جائے گی، سخاوت آئے گی، اللہ کرم فرمائے گا تو جنتی ہو جائے گا. زندہ باد. تو شکر گزاری میں یہ بات پیدا ہوتی ہے. لوگ ان چیزوں کو نہ سمجھتے. یہ جو ہماری خانقاہوں میں ہوتا ہے نا، جب قوالی میں ہم پیسے دیتے یا نعت کی محفل میں ہم پیسے دیتے تو اب یہ سمجھتے کہ لوگ یہ کیا ہے بھائی. تو یہ جو ہے نامعلوم سخاوت کا جذبہ بڑھاتا ہے اور اس طرف لے جاتا ہے کہ بخالت کو دور کرتا ہے. اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اس میں بھی ہو تو ہم اپنی حیثیت کے مطابق کرنا، خود کنگال ہو کے دوسروں کے منگنے کی نوبت تک نہیں دینا. یہ عام آدمی کے لیے ہے. اولیاء اللہ تو کچھ نہیں رکھتے. اولیاء اللہ کا تو معاملہ کیا ہے معلوم؟ ہمارے پاس شریعت میں ہے کہ 2.5 روپے دے دینا، باقی رقم رکھ لینا. طریقت میں کیا ہے کہ 2.5 روپے رکھنا، باقی روپے دے دینا. اور جو اللہ والے ان کا نے کیا ہے، دونوں بھی دے دینا. یہ مرتبوں کی بات ہے. اس کو بولتے صوفی. خالی جو ہے کپڑے رنگ لے کے، ٹوپیاں پہن لے کے، معافی چاہتا ہوں اب چونکہ بتانے کے لیے بول رہا ہوں میں، یہ کرنا چاہیے، ٹوپی پہننا چاہیے، کپڑے بھی رنگین پہننا چاہیے، اور جو ہے نا صدریاں پہن لے کے اپنے آپ کو ہم صوفی ہے بولے تو وہ صوفی کام نہیں آتا. یہ صوفی کام آتا کہ دل کا صوفی ہونا، دل صبغت اللہ سے رنگے جانا، اللہ کے رنگ میں رنگے جانا، اللہ کا رنگ چڑھ جانا. اس لیے تو کسی بزرگ نے یہ شعر لکھا نا غوث اعظم کی شان میں، رنگتیں اتنی چڑھی نام تمہارا لے کر، رنگتیں اتنی چڑھی نام تمہارا لے کر، کیا سے کیا ہو گئے نسبت کا سہارا لے کر. تو جب بزرگوں سے نسبت آتی ہے تو پھر اللہ کی رنگت بھی آتی ہے. اور یہ بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے خالی کپڑوں کی حد تک نہیں رہتے، دل بھی رنگا جاتا، روح بھی رنگی جاتی، نفس بھی پاک ہوتا، نفس جو ہے متجلا ہو جاتا، روح جو ہے مزکا ہو جاتی اور پاک و صاف ہوتی، دل آئینے کی طرح ہو جاتا ہے. تو پھر انوار الہی کی بارشیں شروع ہو جاتی. تو یہ سب کیا ہوتا معلوم؟ سخاوت سے ہوتا. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ہر بزرگ دوسروں کو کھلانا پسند کرتے، دوسروں کو کھلانا پسند کرتے، خود نہیں کھاتے دوسروں کو کھلاتے. آپ بزرگوں کی تاریخ پڑھیے، جتنے بھی بزرگان دین ہیں، جتنے بھی مشائخ ہیں جو سچے صوفی ہیں، وہ دوسروں کو کھلاتے. آج بھی دیکھ لیجئے
اجمیر شریف میں بھی لنگر ہے، بغداد شریف میں بھی لنگر ہے، جہاں جن بارگاہوں میں جائیں گے لنگر ہے. اور پھر جب بھی ہمارے پاس خانقاہوں میں یہ قائم ہوتا ہے تو کھانے کھلاتے ہیں، کچھ نہ کچھ تبرک پیش کیا جاتا ہے. خالی محفل کر کے اڑ جاتے نہیں، کوئی تبرک، مٹھائی ہے یا جلیبی ہے یا جو بھی چیز ہے وہ پیش کرنے کا جو رواج ہے وہ اسی لیے ہے کہ دل کی ثقافت جائے اور سخاوت آئے، اور دل میں مال کی محبت نہ رہے، اور مال کو دل سے مال کی محبت کو نکال دیں. اس لیے حضور خواجہ نظام الدین محبوب اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وصال سے 40 دن پہلے کھانا چھوڑ دیے، کھانے نہیں کھاتے تھے. 40 دن پہلے کھانا چھوڑ دیے، اور اس کے بعد جب وصال کا وقت قریب آیا آپ نے اپنے خادم کو کہا کہ لنگر میں جتنا ساز و سامان ہے سب تقسیم کر دو، سب تقسیم کر دو. تو خادم جو ہے پورا تقسیم کر دیے. چند اناج وغیرہ رکھ لیے انہوں تاکہ فقراء کے کام آ جائے، فقراء کے لیے کام آ جائے. اب فقراء کیا کریں گے جو خانقاہ میں موجود ہے. حضور نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ پورا خانقاہ کی تمام ساز و سامان خیر و خیرات کر دیے، تمام لوگوں نے دے دیے. تو حضرت کو بتلایا گیا کہ نہیں، کچھ اناج رکھا گیا ہے فقیروں کے لیے رکھا گیا ہے. تو آپ نے کہا پورا نکال دو اور پورے لنگر کو جھاڑو دے دو، یہ دنیا مردار کو کیوں رکھے ہوئے ہیں. تو خادموں نے عرض کیا حضور پھر ہم کیا کھائیں گے؟ تو میرے باپ تمہارے کو بہت ملے گا، جاؤ. اتنا توکل تھا اولیاء اللہ کا. یہ میں بڑی ٹاپ کی بات بتا رہا ہوں، ہمارے لیے یہ نہیں ہے، ہمارے لیے کل کا بھی سوچنا ہے. اب آپ یہ سن لیں کہ پورا بیوی بچوں کا خیال نہیں کر کے بعد ایسے لوگ بھی ہے جا کے کس کے بھی مرید ہو جاتے این مین شین کے، انہیں بول دیتا چلو مرشد جی کو دینا، مرشد کو نظر دینا، گھر میں برکت ہوتی. تو بیوی بچوں کو نہیں پوچھتے. اور سرکار کیا بتائے، وہ شخص بہترین ہے، تم میں وہ شخص بہترین ہے جو اپنے بیوی بچوں کا خیال کرتا ہے. میں ساتھ یہ بات اس سے بتا رہا ہوں کہ ہمارے پاس پہلے شریعت ہے، اس کے بعد طریقت ہے، اس کے بعد حقیقت ہے، اس کے بعد معرفت ہے. تو لوگ کیا کرتے، مطلب کو حقیقت کی باتیں معرفت کی کرتے، جب مطلب نہیں رہا تو شریعت میں آ جاتے. تو ہمارا کام ہے کہ ہم شریعت کی پابند نہیں ہیں، ہم کو تو یہ دعا کرنا اللہ ہم کو شریعت کا پابند بنا دے. تو ہمارے کو اپنے نفس کا بھی خیال کرنا ہے، مگر نفس کا خیال کرنا ہے تو نفس کو حرام سے بچانا ہے، حلال طریقے سے نفس کے چیزیں پوری کرنا ہے، حرام و حلال کا خیال کرنا ہے. اور اگر آپ کے بیوی بچے ہیں تو پہلے بیوی بچوں کا خیال کرنا ہے، خالی اپنے خیال نہیں کرنا ہے. یہ سرکار بتائے ہیں بیوی بچوں کا خیال کرنا ہے. ماں باپ ہے تو ماں باپ کا خیال کرنا ہے، ان کو بولو وہاں جا کے باہر بات کرو، بولو یہ بچے باہر جا کے بات کرو، یہ جلسہ ہو رہا بیٹھ کے فونوں پہ بات کرو، وہ بھی لنگے سر. بیٹھیے تشریف رکھیے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں آپ کو شریعت کی باتیں اس لیے بیان کر رہا ہوں، ہم اولیاء کا جو تذکرہ کرتے ہیں نا وہ تو ہم ان کا فیض اٹھانے کے لیے کرتے ہیں. اب ہم کیا 40 دن پہلے ہم کو معلوم ہے کھانا بند کر دینا، ایک دن نہیں کھائے تو ہمارا بلڈ پریشر ہائی یا لو ہو جاتا. تو ہمارے کے لیے کیا ہے، دوا بھی کرنا ہے. ہمارے باقر صاحب پرسوں ایک حدیث پاک سنا رہے تھے کہ 70,000 لوگوں کو
قیامت میں بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل کر دیا جائے گا. کیا 70,000 نا؟ 70,000 لوگوں کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا. اب میں جو حدیثوں میں 70,000 72,000 آتا نا، وہ ایک گنتی کے لیے ہے، اور بھی زیادہ ہو سکتے ہیں. وہ گنتی بتانے کے لیے تو 70,000 بول کے گن کے نہیں چھوڑیں گے، ایک ایک بول کے 70,000 ہے نا، بے حساب لوگ. عربی میں قاعدہ ہے، اپن بولتے نا ایسے 56 لوگوں کو دیکھو میاں، بولتے نہیں اپن، بولتے نا ارے چھوڑو میاں 20 لوگ آگے میرے پاس، تم کیا بتا نہیں. یعنی کئی لوگوں کو دیکھ چکا ہوں. تو اس طرح عربی میں 70,000 72,000 ایسا ذکر آتا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ گن کے 70,000 ہی کے، بلکہ اللہ چاہا تو بہت سارے. اور ہم دعا کرنا اللہ ہم کو بھی شامل کر لے اس میں سرکار کے صدقے میں. تو 70,000 لوگوں کو بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا کی جائے گی. کوئی حساب نہیں لیا جائے گا، ان سے نہیں پوچھی جائے گی تم کیا کرے کیا نہیں کرے، بغیر حساب. اس لیے دعاؤں میں یہ بھی دعا یاد رکھنا، اللہ تبارک و تعالی ہم کو بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس عطا فرمائے. یہ دعا کرنا ہے ہمارے. آپ بھی یہ دعا اپنے شامل کر لیجئے، اے اللہ ہم کو بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس عطا فرمائے. یہ دعاؤں میں اس کو بھی شامل رکھنا. تو بتا رہے تھے ہمارے باقر صاحب، وہ حدیث سنا رہے تھے پرسوں میرے کو. وہ 70,000 لوگ کون ہوں گے؟ جو اللہ پہ توکل کریں گے، جو اللہ جو دیا کھا لیے کچھ نہیں، اور جب بیمار پڑیں گے تو نہ دوا کریں گے نہ پرہیز کریں گے، اللہ پہ بھروسہ کریں گے. تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل کرے گا بغیر حساب کتاب. اب یہ حدیث سننے کے بعد اپنے کو دیکھے تو اپنے کو تو بغیر دوا کے چلتے ہی نہیں. تو یہ عام آدمیوں کے لیے نہیں ہے، یہ اس منزل پہ پہنچتے 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 جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کو بھی پیدا کیا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے باتوں سے، اللہ کے احکامات سے جو راضی برضا ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو، ان کے مقامات کو اتنی بلندی عطا فرماتا ہے کہ اگر آپ اولیاء اللہ کی تاریخ پڑھیں گے نا تو ہم حیرت زدہ ہو جاتے ہیں کہ اولیاء اللہ نے ایسی زندگی کیسے بسر کی. ہم تو ایک لمحہ بھی ایسی زندگی بسر نہیں کر سکتے، لیکن اللہ نے ان کو پیدا بھی کیا ہے تو ہم گناہگاروں کے لیے پیدا کیا. اولیاء اللہ کے اتنے محبوب ہیں تو اللہ نے ان کو اتنی اپنی محبوبیت عطا فرمایا کہ ان کو یہ تصرف عطا فرمایا کہ جس چاہے گناہگار کو اللہ کا محبوب بخشش دلا سکتا ہے. اس لیے تو حدیث آپ سمجھو، آپ وہ حدیث میں آج سرکار فرمائے کہ ذکر الصالحین کفارۃ الذنوب، یعنی اللہ والوں کا جو ذکر کریں گے تو گناہوں کا کفارہ ہوگا، گناہ میٹ دیے جائیں، گناہ میٹ دیے جائیں. اللہ تبارک و تعالی چاہے تو عذاب دے، چاہے تو اللہ معاف کر دے، لیکن اللہ کا کرم دیکھو، اللہ نے یہ پتہ بھی بتا دیا، ہمارے سرکار نے یہ پتہ بھی بتا دیا کہ اگر گناہوں کا کفارہ چاہتے ہیں تو میرے محبوبین کا ذکر کرو. دیکھیے کتنی اللہ کی رحمت ہے، کتنا اللہ کا کرم ہے، کتنا اللہ کا احسان ہے. اللہ یہ بھی بتا رہا کہ میں سزا دوں گا، پھر یہ بھی بتا رہا کہ میں معاف بھی کروں گا، پھر معاف کرنے کے ذرائع بھی اللہ بتا رہا ہے. بولنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اولیاء اللہ کا ذکر اس لیے کرتے ہیں، اللہ والوں کا ذکر اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان کے فیضان سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کی بخشش فرمائے. کیونکہ ہم گناہگار لوگ ہیں، ہم کو دعوت جو ہے تقویٰ نہیں کر رہے ہیں. اب یہاں ہم جو بیٹھ کر آپ لوگوں کو سناتے ہیں تو کوئی ہم پارسا
یا ہم یہ سمجھ کہ ہم بڑے متقی پرہیزگار ہیں. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ہم آپ تک پہنچائیں، اور اللہ کے رسول نے جو ہم کو حکم دیا ہے وہ ہمارا ماحول بنا رہے. آج کل ماحول بہت بگڑ چکا ہے، لوگ مذہب سے کوسوں دور چلے گئے ہیں. صرف لوگوں کو جو ہے سیاست ہونا، مذہب سے دور ہے. جب سیاست سے مذہب چلے جاتا ہے نا تو اقبال نے سچ کہا کہ چنگیزی رہ جاتی. یعنی چنگیزی بولے تو ظلم و زیادتی. چنگیز خان کیا کرا تھا؟ لوگوں پہ ظلم کیا اور انسانوں کے سروں کے پہاڑ لگا دیا. اتنے لوگوں کو قتل کیا چنگیز خان، کیونکہ اس کا نے دنیا آ گئی تھی، ظالم بن گیا تھا. ظلم کی وجہ سے اس کے اندر انسانی ہمدردی ختم ہو چکی تھی. اس لیے قتل و غارت کا بازار اس نے گرم کیا. کیوں؟ کہ وہ یہ سمجھا کہ میری بادشاہ چلے، سیاست چلائی. اگر مذہب کے ساتھ سیاست چلاتے تو وہ سروں کو نہیں کاٹتا تھا. جیسا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا. سرکار نے بھی سیاست کی، لیکن آپ دیکھیں گے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی جنگیں، اتنے غزوات لڑے نا، اتنے مسلمان لڑے نا، اگر آپ اس کے ٹوٹل دیکھیں گے تو جن کو قتل کیا گیا وہ معدود چند ہے، انگلیوں پہ گنے جانے والے. آپ پڑھو، تاریخ معلوم ہوتا ہے. عفو درگزر یہ، اور ان کو لانے کی کوشش، انسانیت کی ہمدردی. اب دیکھیے جنگ میں جب جاتے سرکار نے کیا فرمایا؟ سرکار نے کہا کہ عورتوں پہ حملہ نہیں کرنا، ضعیفوں پہ حملہ نہیں کرنا، لوگوں کے مکانات نہیں گرانا، کھیتوں کو نہیں جلانا، جانوروں کو نہیں غیر ضروری تکلیف دینا. کتنی شرائط ہے. فوج جا رہی ہے، جو چاہے کر سکتی. دوسروں کی فوج دیکھو، بے خسروں کو مار دے رہے ہیں. اب دیکھو عراق کی جنگ میں کتنے بے خسروں پہ، شہروں پہ بمباری کی گئی. یہ ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ مگر سرکار دو عالم حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، مولا کائنات، امام حسن، امام حسین، جتنے صحابہ، جتنے اسلامی جہاد ہوئے، جتنی اسلامی جنگیں لڑی گئی، اس میں انسانیت کا خیال رکھا گیا. اگر کوئی معافی چاہنے آ گیا تو انہیں کتنا بھی بڑا ظالم ہو تو اس کو معاف کر دیا گیا. کسی کو بے جا قتل نہیں کرے. اتنا ہی شدید ہے تو اس کو قتل کیا گیا. اور یہاں ایک بات آخر میں سناؤں گا. ابھی آپ نے اس کو سماعت فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عثمان غنی وہ صاحب کو لے کے آئے تو سرکار نے اپنا چہرہ جو رخ پھیرا تو سرکار کے منشے کو صحابہ اکرام سمجھ نہ پائے تو سرکار نے یہ فرمایا کہ تم میں کوئی نہیں تھا. تو صحابہ نے کہا کہ ہم آپ کے منشے کو نہیں سمجھ سکے یا رسول اللہ. تو سرکار کا کیا منشا تھا کہ وہ گستاخ ہے. یہاں ایک بات آپ کے ذہن کو میں بنانا چاہتا ہوں کہ آج دنیا یہ چاہ رہی کہ گستاخ رسول کو ہم معاف کر سکتے ہیں. ہم گستاخ رسول کو ہم معاف کرنے کا حق نہیں ہے. نہ کسی مفتی کو معاف کرنے کا حق ہے، نہ کسی عالم کو معاف کرنے کا حق ہے. سیاسی لیڈروں کے چمچوں کو تو چھوڑ دو آپ. ہاں، کوئی مفتی بھی گستاخ رسول کو معاف نہیں کر سکتا، کوئی آرڈر پاس نہیں کر سکتے. گستاخ رسول کو کوئی معاف نہیں کر سکتا، وہ سرکار ہی کر سکتے ہیں. تو صحابہ کو سرکار نے یہ اشارہ دے دیا. تو یہاں بات سمجھو. اب لا کے علماء ایک بات بتاتے. ایک جنگ میں ایک صحابی، اب نام میرے کو برابر یاد نہیں ہے اس لیے بول رہا ہوں کہ صحابی جنگ لڑ رہے تھے. ایک شخص کلمہ پڑھا، انہوں نے اس کو قتل کر دیا.
سرکار کو معلوم ہوا تو سرکار پوچھے کیوں کرے قتل؟ جب انہیں کلمہ پڑھا تھا تو انہوں نے کہا ہے یا رسول اللہ تلوار کی ڈر سے پڑھا انہیں کلمہ، اس لیے میں قتل کیا۔ تو سرکار ان کو بولے کہ تم دل میں جھانک کے دیکھے۔ اس کو لے کے کیا کرتے یہ جو ہے دغلے قسم کے علماء ہے نا، یہ بیچ کہتے دیکھو کوئی اگر گستاخی کرا تو یہ نہیں بولنا، ایسا نہیں کرنا، انہیں کیا ہے دیکھنا، سمجھنا، وہ فلاں کرنا، ہزار تعویلات۔ تعویل مت کرو، زبان سے گستاخی کر رہا نا، تم کون اس کی تعویلات کرنے والے؟ تم یہ واقعہ وہاں کر رہے تو کیا سرکار اور صحابی کو کچھ بولے؟ اتنے ہی پوچھے کیا تم میں جھانک کے دیکھا؟ لیکن یہ نہیں بولے کوئی جو ہے کوئی چیز مقرر نہیں کرے تمہارے کو یہ ہوں گا، اتنے ہی بول کے خاموش بیٹھ کے سرکار یعنی ہمارے کو بتائے کہ موقع دے، کسی کو موقع دو، جانچو اچھا، مگر یہ ہیلا لے کے جو صحیح گستاخی کر رہا آپ اس کو معافی نامہ دیتے پھرنا، اور یہ سمجھنے کا انہوں نے گستاخی نہیں کرا، ایسا بھی ہو سکتا ہے ویسا بھی ہو سکتا ہے، تو سرکار کی بارگاہ میں ایسا ویسا نہیں ہوتا، گستاخی گستاخی ہوتی ہے۔ اور پھر یہ واقعہ بھی یاد رکھو اس کے ساتھ، جب ان کو صحابی کو سرکار بولے دل میں جھانک کے دیکھے بولے، اور یہاں صحابہ کو کیا بولے کہ اب تم میں کوئی بھی نہیں تھا ایسا سمجھدار، کیوں نے اس کو قتل کرے؟ سرکار سامنے ہے اور سرکار کا منشا یہ ہے۔ اب دونوں حدیثوں کو ملا کے کسی اچھے سنی عالم کا نے اعلیٰ حضرت بانی جامعہ کے پاس بیٹھ کے پڑھو تو بات سمجھ میں آئیں گی۔ کھڑے رہ کے جو ہے اگر کوئی جو ہے گستاخ رسول کو کچھ دیتا ہے تو نہیں کرنا چاہیے، یہ دہشت گردی ہے، تو ایسا بولنے والا دہشت گرد ہے۔ گستاخ رسول کو اگر کوئی سزا دیتا ہے تو وہ عاشق رسول ہے، وہ علانیہ گستاخی ہونے کے بعد اس قسم کی حدیثیں لا کر عوام کو گمراہ کرنا نہیں ہے۔ لوگ علانیہ گستاخی کر رہے ہیں، یہ بھی حدیث دیکھو یہ بھی حدیث دیکھو، دونوں بھی حدیث کی ہے نا۔ پھر اس کے بعد آپ غور کرو، نہیں سمجھ میں آیا تو مولانا باقر صاحب کے پاس آ کے پوچھو آخر یہ دو حدیثیں ہیں تو ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ تو دونوں حدیثوں کو ملا کے ہم پیش کریں گے کہ بھائی یہاں پر جو علانیہ گستاخی کر رہا ہے اس کی تو سزا ہی وہ ہے، اس کے لیے کوئی مروت نہیں ہے، سمجھے؟ علانیہ سے بول رہے ہیں سرکار ہماری طرح بشر ہے، وہ تو گستاخی نہیں ہے۔ کھڑا رہ کے سلام کا ایک پڑھنا یہ گستاخی نہیں ہے، ادب کر رہے نا، بے ادبی کر رہے ہیں۔ آخری بات، میں حضور بانی جامع نظامیہ سے امام اہل سنت عارف باللہ محسن دکن مصلح قوم حضرت محمد انوار اللہ فاروقی بانی جامع نظامیہ فاروق اعظم کی اولاد، بانی جامع نظامیہ نے مخارج حصے اول میں لکھا ہے کہ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ذرا سی بے ادبی کرتا ہے تو وہ واجب القتل ہے۔ مثال کیا دے رہے ہیں؟ اگر کوئی یہ بولا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مقدس میں عمدہ غذائیں نہیں تھی، اب میں آپ کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، سمجھانے کے لیے، سمجھ میں بھی آنا نا بچوں۔ اگر یہ بولے کہ سرکار کے دور میں چکن 65 نہیں تھا، یا جو ہے فروٹ کا میٹھا نہیں تھا، یا ڈبل کا میٹھا نہیں تھا، اب میں مثال دے رہا ہوں، سرکار کے دور میں جو ہے آئس کریم کا میٹھا نہیں تھا، سرکار کے دور میں جو ہے یہ جو ہے بریانی نہیں تھی، یہ بولا کوئی تو اس طرح سے سرکار نے ہی کھائے، استغفر اللہ معذرت۔ یہ اگر یہ سمجھ کے کوئی بولا تو بانی جامع نظامیہ فرما رہے ہیں یہ بھی گستاخی ہے، کیونکہ سرکار کا جو فخر تھا، سرکار جو غذا سادی کھاتے تھے وہ فخر اختیاری تھا، فخر اشتراری نے تھا، فخر اختیاری تھا، فخر سرکار نے اختیار کیا تھا۔
سرکار چاہتے تو عمدہ سے عمدہ غذائیں جنت سے منگا کے کھاتے تھے. اور ایسا سوچنا اور ایسا کہنا بھی بانی جامع نظامیہ بول رہے بے ادبی ہے، اور بے ادبی کرنے والا واجب القتل ہے. ہم اپنے علماء کی بات برابر بتائیں گے لوگوں کو، اور سرکار کے گستاخوں کو جواب دیں گے. سمجھے یہ بے ادبی ہے. تو ہم بے ادبی سے بچنا چاہیے کہ نہیں چاہیے، اور دوسروں کو بھی بچانا چاہیے. اپنے لوگوں کو بولنا، اپنے خاندان والوں کو بولنا، اپنے رشتہ داروں کو بولنا، اپنے دوست احباب کو بولنا. اب جو پوری آیت پڑھ کے باقر صاحب اتنی محنت سے کیوں بتائے؟ اس لیے بتائے کہ گستاخ رسول کو برداشت نہیں کیا جاتا. بے ادبوں کو بے ادبی سرکار کی روکی جائے، اور سرکار کے منشے کو سمجھنا چاہیے. اب کوئی قانون بنا لیتا ہے تو بنا لے قانون، وہ الگ بات ہے، لیکن ہمارا جو اسلامی قانون ہے اس کی برتری حاصل ہے، اس کو برتری حاصل ہے. اسلامی ہم سرکار کی بات سننے والے ہیں، ہم اپنی جان دیں گے لیکن سرکار کی بات سن کے رہیں. جیسا کہ مولا علی نے بتا دیا. مولا علی نے کیا کہا؟ کتنی بڑی بات کہی. کپڑے اتاریں گے تیرے، بولے عورت تو کپڑے اتاریں گے، بولے ہمارے آقا نے جو کہا ہے وہ سچ ہے، ہمارے آقا کی بات سچ ہوتی ہے. تیرے پاس ہے وہ خط، اگر تو خط نہیں دے گی میں کپڑے اتاروں گا تیرے. اب بولو یہ بات سخت ہے کہ نہیں ہے؟ اب اس سے بڑھ کے سخت بات کیا ہے؟ ہم تو اتنی سخت بھی نہیں کرتے نا. اگر ہم گستاخ رسول کو جواب دیتے ہیں تو پھر آپ لوگ کیوں کہتے ہیں کہ ہم سخت بول رہے ہیں؟ ارے دیکھو مولا علی نے سختی کر کے بتایا. سوچنے والی سمجھنے والی باتیں آج کی باتیں، کیونکہ تفصیل کا وقت نہیں ہے، اذان ہو چکی ہے. بہت ساری باتیں اس میں پوشیدہ ہے. انشاءاللہ اس کا کنٹینیوشن اگر برقرار رہے گا تو اس میں بہت ساری باتیں ہمارے کو کھل کے سامنے. اس دور میں ایسی حدیثیں ایسی آیتیں پڑھ کے ہمارے عقیدوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. میں مولانا باقر صاحب کو کہوں گا کہ آپ ایسی آیتیں ایسی حدیثیں لوگوں کو سنا کے لوگوں کے عقیدے مضبوط کر کے سرکار کا عاشق بنائے لوگوں کو. یہی آج دور میں کام کرنے کی ضرورت ہے. اور کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت کے قیام کا بھی مقصد یہی ہے. ہم یہی باتیں پھیلاتے ہیں. آپ اگر وقت پہ آ جائیں، اگر جلدی آ جائیں کہ تو 11 سوا 11 کو اگر ہمارا پروگرام ہوگا تو اور اچھی اچھی باتیں سننے ملے گی. اور آپ اپنی تبلیغ کیجئے، لوگوں کو بلا کے لائیے. بھائی ایمان بچا کے رہنے کا دور ہے. ایمان لوگ چھین رہے ہیں، یہاں تک کہ توحید پہ بھی رہنے نہیں دے رہے ہمارے پہ. ہم اتنے نازک دور سے گزر رہے ہیں، ہم کو توحید پہ بھی رہنے نہیں دے رہے، ہم کو رسالت پہ بھی رہنے نہیں دے رہے. اتنے دشمن کلمہ پڑھ کے دشمنی کر رہے ہیں. تو ایسے میں ہم کلمے کا جو حق ہے ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم بتا رہے ہیں کہ ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کے ساتھ خاتمہ ہو. یہی ہمارا منشا ہے، یہی اس لیے جلسہ کر رہے ہیں. آئندہ اتوار آپ وقت کی پابندی کے ساتھ اپنے دوست احباب کے ساتھ تشریف لائیں تو بڑی مہربانی ہوگی. کھڑے ہو جائیے، صلوات و سلام.